دیا کیا ہے؟ اگرچہ میرے نبی کی پوری زندگی اسوا ہے، آئیڈیل ہے، لیکن آؤ دیکھیں کہ جب نبی دنیا سے جا رہے تھے تو جو نبی پوری زندگی دیتا رہا ہے، اس نبی نے آخری وقت میں کیا دیا ہے؟ اس نے آخری وقت میں کہا او لوگو میں تمہیں دو چیزیں دے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام اہل بیت ہے۔ اگر زندگی چاہتے ہو، سعادت چاہتے ہو، بقا چاہتے ہو، دوام چاہتے ہو، فوقیت چاہتے ہو، علو چاہتے ہو، غلبہ چاہتے ہو، تو ان کے پیچھے چل جاؤ۔ ایک قرآن اور دوسرا، پھر ایک دفعہ کہتا ہوں، میرے نبی نے آخری وقت میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک قرآن اور یہ جو نبی فرما رہے تھے کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم میں، یہ جو تم تھے وہ کون تھے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سارے اٹھ کے چلے جائیں تو میں نے بات کس سے کرنی؟ بات کرنے کے لیے ضروری ہے نا آگے کوئی ہو۔ یہ جو نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں، وہ تم کون تھے؟ آپ سارے کہیں گے کہ صحابی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی امت کے لیے صحابہ کو نہیں چھوڑ کے گئے، بلکہ صحابہ اور امت کے لیے اہل بیت کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور یہ میں آنے والی مجلسوں میں بتاؤں گا کہ صحابہ نے بھی یہی درس دیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب تم میں چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، تم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں نے پہلے کہا صحابی ہونا شرف ہے، صحابی ہونا کمال ہے، صحابی ہونا عزت ہے، صحابی ہونا شرف ہے۔ اللہ نے جن کا انتخاب کیا وہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے۔ سلمان و ابوذر ہونا عام بات تو نہیں ہے، سلمان سلمان ہے، ابوذر ابوذر ہے، مقداد ہے، عمار عمار ہے، لیکن پھر بھی نبی نے نہیں کہا میں تمہارے درمیان قرآن والے سلمان چھوڑے جا رہا ہوں۔ سلمان ملنا اہل بیت ہے، سلمان کا مقام کم نہیں ہے۔ ابوذر کے متعلق کہتے ہیں کہ اے ابوذر، آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا ایسے شخص کا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ اے عمار، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یہ چھوٹا مقام نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبی نے کہا کہ میں قرآن اور صحابہ نہیں، قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ قیامت تک میرے صحابہ بھی ان کے پیچھے چلیں گے، میری امت بھی ان کے پیچھے چلیں گے۔ نبی کو کتنا یقین ہے اپنی اہل بیت پہ۔ پوری حدیث کا ترجمہ کروں، الا، کل انشاءاللہ اسی سے بات آگے چلے گی، الا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان، خبردار ہو جاؤ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں چھوڑے جا رہا ہوں، تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، صرف دو چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر توجہ دیجیے گا، میں چھوڑے جا رہا ہوں، تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تیسری کوئی نہیں ہے۔ قرآن اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب حبل ممدود مضبوط رسی، اور دوسری میری اہل بیت۔ اور پھر فرمایا انہما لن یتفرقا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے، ان دونوں کا دامن پکڑے رکھو۔ یا رسول اللہ، آپ نے اپنی اہل بیت کی گارنٹی دی ہے کہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کہا نہیں، صرف اہل بیت کی نہیں دی، میں نے کہا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اہل بیت تو بہت بڑے ہیں، اگر تم بھی ان کے پیچھے چلو گے میں تمہاری بھی گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں،
उनका तो हमारे जहनों में तसव्वुर आ जाए ये भी बड़ी बात है। वो तो हमारी फिक्र से औजे फिक्र से बाला वाला है। लम तदिल्लू, कभी गुमराह नहीं होंगे। इन्नहुमा लन यतफर्रका, ये दोनों आपस में जुदा नहीं होंगे। हत्ता यरदा अलैहिल हौज़, जैसे इनको इकट्ठे छोड़े जा रहा हूँ वैसे इकट्ठे ये हौज़े कौसर में मुझे मिलेंगे। कुरान और अहले बैत, नबी का कुल तरका या कुरान है इल्मी तरका या अहले बैत, जो इनके पीछे चला निजात पा गया और जो इनके आगे बढ़ा गुमराह हुआ। ये मुहर्रम, ये मजलिसें, ये अज़ाखाने, ये मेरा पढ़ना आपका सुनना, मुझसे पहले मेरे बाद सालहा साल से ये मजलिसें चल रही है। शिया सुन्नी यहाँ आते हैं, कोई पढ़ता है, कुरान से बात शुरू करता है, अहले बैत पे ख़त्म करता है और लोगों को समझा देता है कि जिस नबी के मानने वाले हैं कल भी सकलैन से मुतमस्सिक थे, आज भी सकलैन से मुतमस्सिक हैं। कल भी हमारे पास दरे अहले बैत था, कल भी उनकी खुशी में खुश थे, उनके गम में गम मनाते थे, आज भी उनके गम में गम मनाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, बेटियों, माओ, फज़ाइल आपने सुन लिया।